حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا اعلان۔ اوگرا حکومت سے پوچھے بغیر قیمتوں کا یومیہ تعین کرے گی اور نوٹیفائی کرے گی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے ساتھ پریس کانفرنس۔ وزیر پیٹرولیم نے کہا پیٹرول ڈیزل کی یومیہ قیمت کا بینچ مارک 7 دن کی اوسط قیمت ہوگی۔ عطا تارڑ نے کہا قیمتوں میں کمی ہوئی تو عوام کو فوری ریلیف بھی ملے گا۔ حالیہ بحران نے صرف خطے نہیں پوری دنیا کو متاثر کیا۔ پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ مصالحتی عمل میں فیلڈ مارشل کی انتھک کوششیں تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک چین فارماسیوٹیکل بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب۔ کہا حالیہ دورہ چین انتہائی کامیاب رہا۔ صحت کے شعبے میں 44 کروڑ ڈالر کے معاہدے خوش آئند ہیں۔ ریاست پاکستان آبنائے ہرمز کھلوا سکتی ہے تو درخواست ہے میرا کشمیر بند ہے اسے کھولیں۔ جب سیاسی بحران بڑھتا ہے تو غیر جمہوری قوتوں کو دخل اندازی کا موقع مل جاتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا جڈیال آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب۔ کہا احتجاج کرنے والے بات چیت کو تیار ہیں تو وفاق بھی کارروائیاں روکے۔ کشمیر کی صورتحال کا نقصان صرف کشمیری اٹھا رہے ہیں۔ سعودی عرب ہماری ریڈ لائن ہے، پاکستان نے ایران کو اعلیٰ ترین سطح پر واضح کر دیا۔ پاکستانی عہدیدار کی رائٹرز سے گفتگو، بتایا حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب پر حملوں نے پاکستان میں شدید تشویش پیدا کی۔ ہماری اعلیٰ سیاسی اور فوجی قیادت نے ایران کو واضح کر دیا سعودی عرب پر ہونے والا کوئی بھی حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا۔ رائٹرز کا کہنا ہے پاکستان نے رواں سال سعودی عرب پر ایران کے حملوں پر بھی ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ امریکہ کی ایران پر شدید بمباری، 11 افراد شہید، درجنوں زخمی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ نے رہائشی علاقے، ایئرپورٹ، پل اور ریلوے جنکشن کو نشانہ بنایا۔ بندر عباس، اہواز، بو شہر، بندر خامیر اور ایران شہر پر فضائی حملے کیے۔ سول انفراسٹرکچر اور چابہار میری ٹائم کنٹرول ٹاور تباہ، 5 پل ملیا میٹ ہو گئے۔ حملوں کے بعد بندر عباس، بندر خمیر، لاشارہ سمیت متعدد اہم سڑکیں بند کر دی گئی۔ جنوبی ایران کا بڑا حصہ بجلی سے محروم ہو گیا۔ حکام نے شہریوں سے ایئر کنڈیشن اور غیر ضروری بجلی کے استعمال سے گریز کی اپیل کی ہے۔ ایران کا جوابی وار، خلیج میں امریکی اڈوں پر میزائلوں کی برسات۔ ایران کا پہلی بار شام میں بھی حملہ، امریکی فوج کے کمانڈ سینٹر کو ملیا میٹ کر دیا۔ حملے میں ہیلی کاپٹر کی تباہی اور فوجیوں کی ہلاکت کا بھی دعویٰ۔ شامی حکام نے الطف اڈے پر ایرانی فوج کے حملے کی تردید کر دی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے قطر کے العدید ایئر بیس پر حملے میں ریڈار سسٹم اور امریکی فضائیہ کے ایندھن بردار طیارے تباہ کر دیے گئے۔ اردن اور عمان میں بھی امریکی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا عراق کے علاقے سلیمانیہ میں کرد باغیوں پر حملہ، ایرانی حکام نے بتایا حملے میں 8 کرد علیحدگی پسند ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ ایرانی حکام کا دعویٰ ہے باقی کرد زمینی حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ایران کا کویت میں بجلی گھر اور سمندری پانی میٹھا کرنے کے پلانٹ پر حملہ، حملے کے بعد بجلی گھر میں آگ بھڑک اٹھی، کئی یونٹس کو نقصان پہنچا، فائر فائٹرز نے آگ پر قابو پا لیا۔ کویتی حکام کا کہنا ہے تکنیکی ٹیمیں یونٹس کی بحالی کے لیے کام کر رہی ہیں، عوام بجلی کم سے کم استعمال کریں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کویت پر حملوں میں امریکی اسپیشل فورسز کو نشانہ بنایا، ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم تباہ کر دیا۔ ایران پر حالیہ حملے، مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی پر کیے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا جو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ صدر ٹرمپ ایسے دہشت گردانہ اقدامات ہرگز برداشت نہیں کریں گے، ایران کو اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ اس کے باوجود صدر ٹرمپ نے سفارتکاری کے دروازے بند نہیں کیے۔ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، بات چیت اب بھی جاری ہے۔ برطانوی لیبر پارٹی کے نئے سربراہ کا اعلان، اینڈی برہم
لیبر پارٹی کے نئے سربراہ منتخب اینڈی برنم کیئر سٹارمر کی جگہ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم ہوں گے۔ اینڈی برنم کا کہنا ہے لیبر ارکان پارلیمنٹ نے فراموش علاقوں کے عوام کی پکار سن لی۔ سیاست میں امید کی واپسی کا انتظار کرنے والے علاقوں کی تقدیر بدلیں گے۔ لیبر پارٹی مکمل طور پر متحد ہے اور ہم اس اتحاد کی طاقت عوام کو دکھائیں گے۔ سیکیورٹی فورسز کے بنو میں فتنہ خوارج کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 24 گھنٹے میں 24 خارجی ہلاک۔ فتنہ خوارج سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ ISPR کا کہنا ہے بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہیں گے۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب کارروائیوں پر فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف زرداری نے کہا فتنہ خوارج اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائیاں منطقی انجام تک پہنچائی جائیں گی۔ وزیر اعظم نے کہا پوری قوم اپنے بہادر جوانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ چین اور پاکستان کا امریکہ ایران سے فوری جنگ بند کر کے مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ۔ چینی وزارت خارجہ نے چینی اور پاکستانی وزراء خارجہ کی ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ کہا فریقین وعدوں اور مفاہمتی یادداشت کی پاسداری کریں۔ چینی میڈیا کے مطابق دونوں وزراء خارجہ نے بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا مذاکرات کے ذریعے جامع امن معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے شنگھائی میں UN سیکریٹری جنرل انتونیو گوترس سے بھی ملاقات، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کثیر الجہتی تعاون کی اہمیت پر اتفاق کیا گیا۔ ایران کا شام میں امریکی سینٹر پر حملہ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے شام کے علاقے التنف میں امریکی آپریشنز کمانڈ اینڈ سینٹر کو نشانہ بنایا۔ حملے میں ایک ریڈار سسٹم اور خصوصی کارروائیوں میں استعمال ہونے والے کئی ہیلی کاپٹر تباہ ہو گئے۔ بڑی تعداد میں امریکی اہلکار بھی ہلاک ہوئے۔ آبنا ہرمز پر ایران کا مکمل کنٹرول برقرار ہے۔ جب تک امریکی حملے جاری رہیں گے ایران اس آبی گزرگاہ کے ذریعے تیل اور گیس کی برآمدات روکتا رہے گا۔ جارڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف نے ایران مذاکرات سے مالی فائدے نہیں اٹھائے۔ امریکی نائب صدر نے دعویٰ بے بنیاد قرار دے دیا۔ ایکس پر لکھا جارڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف صدر ٹرمپ کی ٹیم کے قابل اعتماد ارکان ہیں۔ یہ خیال کہ وہ اندرونی معاملات سے مالی فائدہ اٹھا رہے ہیں سراسر مضحکہ خیز ہے۔ مجھے ایسا کوئی پیغام کبھی موصول ہی نہیں ہوا۔ خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے جارڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف سے بڑھ کر کسی نے کام نہیں کیا۔ دہشت گردی، فرقہ واریت، انتہا پسندی اور تشدد کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ علماء و مشائخ کے اجلاس کا متفقہ اعلامیہ جاری۔ دہشت گردی کے خلاف ریاستی اداروں سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کا کہنا تھا آج کا اجتماع شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے۔ قوم پاک فوج کی قربانیوں کی مقروض ہے۔ دنیا کی سپر پاور نے پاکستان کی جدوجہد کا اعتراف کیا۔ جنگ رکنے کی وجہ قومی قیادت، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہے۔ شہداء کے خلاف بیان پر افسوس ہوا۔ افواج پاکستان ہمارا فخر ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں پاکستان کو حرمین شریفین کی حفاظت کی سعادت نصیب ہوئی۔ محترم جامعۃ الرشید مفتی عبدالرحیم نے کہا افواج پاکستان سے لڑنے والے خوارج اور دہشت گرد ہیں۔ افواج پاکستان ملک کی محافظ ہیں۔ جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے۔ محمد نواز کا ڈوپ ٹیسٹ مثبت آنے پر قومی کرکٹر نے غلطی کا اعتراف کر لیا۔ ICC نے ابتدائی طور پر محمد نواز پر 3 ماہ کی پابندی عائد کی تھی۔ غلطی کا اعتراف کرنے اور ریہیب پروگرام کا حصہ بننے کے بعد ICC نے پابندی ختم کر دی۔ محمد نواز نے 1 مئی سے 2.5 ماہ تک پابندی کا سامنا کیا۔ حکومت سندھ کا یونیورسٹی روڈ کی مکس ٹریفک لین جلد کھولنے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت ریڈ لائن BRT منصوبے سے متعلق اجلاس۔ شرجیل میمن نے کہا ریڈ لائن BRT منصوبہ کراچی کے عوام کے لیے انقلابی سفری منصوبہ ہے۔ بروقت تکمیل حکومت سندھ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔
मुतालिका इदारे मुकर्ररा मुद्दत में काम मुकम्मल करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों को अपनी छत फराहम की जा रही है। 2 लाख खानदान अपने घरों में मुंतकिल हो चुके हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा 9 साल के लिए 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज दिया जा रहा है। हर माह 4700 रुपए किस्त अदा करना होगी। पंजाब में तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में इनकलाबी इक़दाम किए जा रहे हैं। तलबा को लैपटॉप, स्कॉलरशिप और इलेक्ट्रिक बाइक्स मिल रही हैं। वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी कहती हैं अजला के बाद तहसील की सतह तक ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों का जाल बिछाया जा रहा है। सख्त गर्मी में एसी वाली बसें आम आदमी के लिए बहुत बड़ी नेमत है। मरियम नवाज ने हुकूमती वसाइल को पंजाब के कोने कोने तक पहुंचाया। पहले अवाम हुकूमत को ढूंढते थे, अब हुकूमत लोगों के पास पहुंच रही है। अमरीकी सदर ट्रंप का इलेक्शन से मुतालिक खुफिया दस्तावेजात डी क्लासिफाइड करने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा CIA के दस्तावेजात आज रिलीज कर रहा हूँ। चीन अमरीकी इंतखाबात में मुसलसल मुदाखलत करता रहा है। इलेक्शन डाटा को हैक करने की कोशिश कर रहा है। अमरीका का इंतखाबी निजाम कमजोर और करप्ट हो चुका है। सेव अमेरिका एक्ट की मंजूरी से इंतखाबी अमल महफूज हो जाएगा। चीन ने सदर ट्रंप के दावे को मुस्तरद कर दिया। वाशिंगटन में चीनी सिफारतखाने ने बयान में कहा चीन दीगर मुल्कों के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के उसूल पर कारबंद है। चीन ने अमरीकी इलेक्शन में कोई मुदाखलत नहीं की और ना ही करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की तकरीर पर जुआ खेलने वाला व्हाइट हाउस का एहलकार मुअत्तल, बगैर तनख्वाह जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक गैब्रियल पर सदर ट्रंप की तकरीर का मुसव्वदा पहले से पढ़ लेने का इल्जाम है। वो हसास मालूमात का इस्तेमाल करके ऑनलाइन पेशगोई मार्केट में खुफिया तौर पर शर्तें लगाता था। और पाकिस्तानी टेस्ट टीम का दौरा वेस्ट इंडीज पर पहला प्रैक्टिस सेशन। कौमी खिलाड़ियों ने क्वींस पार्क क्रिकेट क्लब में तैयारियों का आगाज किया। हेड कोच सरफराज अहमद और बैटिंग कोच असद शफी की जेर निगरानी बल्लेबाजों ने नेट पर लंबी बैटिंग की। उमर गुल ने बॉलर्स को प्रैक्टिस कराई। पाकिस्तानी टीम कल से ट्रोबा में 4 रोजा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। टेस्ट सीरीज का आगाज 25 जुलाई से होगा।